اب میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جب پاکستان 1947 میں بنا تو اس میں مشرقی بنگال کی ریپرزنٹیشن کیوں نہیں تھی؟ مشرقی بنگال کی ریپرزنٹیشن اس لیے نہیں تھی کہ جو چودھری رحمت علی صاحب تھے انہوں نے بنگال اور آسام کے مسلمانوں کے لیے بنگستان کے نام سے ایک علیحدہ ریاست کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ بنگستان میں جو بنگال شامل تھا اس میں ویسٹ بنگال بھی شامل ہے جو آج ایک انڈین سٹیٹ ہے، اور آسام جو آج ایک انڈین سٹیٹ ہے۔ تو چودھری رحمت علی صاحب کی جو بنگستان سکیم تھی اس میں ایسٹ بنگال، ویسٹ بنگال اور آسام ان 3 علاقوں پر مشتمل ایک سٹیٹ بنائی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جو 23 مارچ 1940 کی جو قرارداد لاہور ہے اس میں ایک سٹیٹ بنانے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، سٹیٹس کا لفظ استعمال کیا گیا، ریاستیں بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ تو جب ریاستیں بنانے کا مطالبہ کیا گیا تو اس کے بعد پھر چودھری رحمت علی صاحب جو ہیں انہوں نے صرف بنگستان کی سکیم پیش نہیں کی، بلکہ یہ جو کتاب ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے، کمپلیٹ ورکس آف رحمت علی، اس کتاب میں آپ کو پورا ایک ترتیب کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ 1943 سے لے کے اور 1946 تک چودھری رحمت علی صاحب نے صرف پاکستان اور بنگستان نہیں بلکہ 8 نئی، ٹوٹل 10 نئی مسلم سٹیٹس کا منصوبہ پیش کیا۔ باری باری انہوں نے ہر نئی مسلم سٹیٹ کے لیے ایک علیحدہ آرٹیکل لکھا جو کہ اس کتاب میں شامل ہے، اور آخر میں پھر انہوں نے پاک ایشیا یعنی کہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس کو پاک ایشیا بنانے کی تجویز بھی پیش کی، ایک مسلم کامن ویلتھ۔ یہ ان کا ویژن تھا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ چودھری رحمت علی کا ویژن تھا۔ اور میں نے ابھی منیر احمد منیر صاحب کا حوالہ دیا نا جنہوں نے ہندو راج کے منصوبے شائع کیا ہے، انہوں نے چودھری رحمت علی صاحب کے بارے میں ایک اور کتاب بھی لکھی ہے، کیونکہ چودھری رحمت علی صاحب نے جو 1947 میں جو قائد اعظم نے پاکستان قبول کیا تھا تو وہ اس کے خلاف تھے۔ وہ کہتے تھے جی کہ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کا جو پنجاب ہے اس میں دلی بھی شامل ہو، اور ہمیں صرف ایسٹ پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں ویسٹ بنگال بھی چاہیے، ہمیں آسام بھی چاہیے۔ تو چودھری رحمت علی صاحب کو جو 1947 میں جو پاکستان بنا تھا اس پہ بہت سے اعتراضات تھے، تو اس پر پھر انہوں نے قائد اعظم پر تنقید بھی کی تھی، یہ ان کا جمہوری حق تھا۔ منیر احمد منیر صاحب نے اس پر ایک علیحدہ سے کتاب بھی لکھ ڈالی ہے۔ لیکن یہاں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ بھائی بنگال کدھر تھا پاکستان کے لفظ میں، تو بنگال کے لیے چودھری رحمت علی نے بنگستان کی سکیم دی تھی۔ اور یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، اس کتاب میں انہوں نے حیدرستان کے نام سے ایک سٹیٹ کا تصور پیش کیا جس میں اتر پردیش کے بہت سے مسلم علاقے شامل تھے۔ صدیقستان کے نام سے انہوں نے ایک نئی سٹیٹ کا تصور پیش کیا، اس میں مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹرا کے بہت سے مسلم علاقے شامل تھے۔ فاروقستان، یہ بہار، صوبہ بہار اور اڑیسہ، یہ اس پہ مشتمل تھا۔ معینستان، خواجہ معین الدین چشتی صاحب کے حوالے سے ان کا مزار اجمیر شریف میں ہے، تو اجمیر شریف کیونکہ راجستھان میں آتا ہے تو چودھری رحمت علی صاحب نے معینستان کے نام سے جو راجستھان کے مسلمان ہیں ان کے لیے ایک علیحدہ سٹیٹ کا تصور دیا۔ حیدرآباد، دکن اور میں جو میسور کے مسلمان ہیں ان کے لیے انہوں نے عثمانستان کا تصور دیا۔ اسی طرح مالابار اور مدراس کے جو مسلمان ہیں ان کے لیے انہوں نے میپلستان کا تصور دیا۔ اور کیونکہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے جہاں جہاں پہ ہندو راج قائم کرنے کا منصوبہ ہے اکھنڈ بھارت کی آڑ میں، تو اس میں سری لنکا بھی شامل تھا جس کو پہلے سیلون کہتے تھے۔ تو چودھری رحمت علی صاحب نے جو مشرقی سری لنکا ہے اس کے مسلمانوں کے لیے صفستان اور مغربی سری لنکا کے مسلمانوں کے لیے نثارستان سٹیٹ کا تصور پیش کیا۔ تو یہ ٹوٹل چودھری رحمت علی صاحب نے 10 مسلم ریاستوں کا تصور پیش کیا تھا، جس میں پاکستان بن گئی، پھر اس میں سے ایک اور ریاست جو ہے وہ اب بنگلہ دیش بن چکی ہے۔ لیکن اگر چودھری رحمت علی صاحب کی سکیم کو سامنے رکھیں تو بنگلہ دیش میں ویسٹ بنگال کو اور آسام کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یہ بھی کہا گیا جی کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں جی کہ پاکستان اور
بھارت یعنی انڈیا میں کمپیریزن نہ کیا جائے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی آبادی میں بہت فرق ہے. پاکستان اور انڈیا کی جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں اس میں بہت فرق ہے. اب دیکھیں اس وقت بھی بھارت جو ہے وہاں پر ایک اسٹیٹ ہے یعنی کہ ایک ریاست ہے, اس کو کہتے ہیں اتر پردیش. پتہ ہے کتنی آبادی ہے اتر پردیش کی؟ ایک اسٹیٹ ہے صرف, 24 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اور پاکستان کی آبادی بھی اتر پردیش کی آبادی کے برابر ہے. تو جب آپ کہتے ہیں جی کہ 47 میں بھارت میں 9 اسٹیٹس تھیں اور آج بھارت میں 28 اسٹیٹس پلس 8 فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹیریٹریز ہیں, تو تقریباً 36 وہاں پہ یونٹ بن چکے ہیں. تو پاکستان میں ابھی تک صرف 4-5 ہیں, تو ان کو آپ 33 بنانا چاہتے ہیں. تو جو اس وقت بھارت کے جو 36 یونٹ ہیں ان میں سے جو صرف ایک یونٹ ہے اتر پردیش, اس کی ٹوٹل آبادی پاکستان کی آبادی کے برابر ہے. کتنا فرق ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کرتے ہیں؟ آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے بھارت, دنیا میں چین کے بعد آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے. ایک اور اب آپ سن لیں اس میں بات کہ بہار جو ہے وہ بھی ایک بڑی اسٹیٹ ہے بھارت کی, اس کی 13 کروڑ آبادی ہے. مہاراشٹرا کی آبادی بھی 13 کروڑ کے قریب ہے. اور پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب, اس کی آبادی ہے تقریباً 12 کروڑ 80 لاکھ 85 لاکھ کے برابر ہے. اور سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ یا اب 6 کروڑ کے قریب ہو. اب دیکھیں کہ اتر پردیش جس کی آبادی 24 کروڑ ہے اور پنجاب جس کی آبادی 12 کروڑ ہے, اس میں اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اتر پردیش کی جو سیٹیں ہیں لوک سبھا میں, یعنی کہ جو ان کی نیشنل اسمبلی ہے, اتر پردیش کی سیٹیں ہیں 80, اور ہمارا جو پاکستان کا پنجاب ہے جس کی آبادی 12 کروڑ ہے, اس کی قومی اسمبلی میں سیٹیں کتنی ہیں؟ 183, 183, 148 ہے سیٹیں جنرل سیٹ پہ جو لوگ آتے ہیں, اور اس کے بعد 35 خواتین کی نشستیں ہیں. اس میں سے ابھی میں نے اقلیتوں کی نشستیں شامل نہیں کی. تو یہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. اب ایک اور بھی فرق سن لیں, اتر پردیش اور پاکستان کے پنجاب میں ایک اور بھی فرق ہے. اتر پردیش کے جو بڑے بڑے شہر ہیں اس میں ہے جی لکھنؤ, علی گڑھ, بریلی, سہارنپور, آگرہ, کانپور, جھانسی, مرزا پور, میرٹھ, مراد آباد, اور بھی بہت سے شہر ہیں. اور ہمارا جو پاکستان کا پنجاب ہے اس کے بڑے شہر ہیں جی لاہور, فیصل آباد, ملتان, بہاولپور, ڈیرہ غازی خان, رحیم یار خان, سرگودا, راولپنڈی, اور بھی بڑے شہر ہیں. فرق کیا ہے؟ اب جو 24 کروڑ آبادی کا اتر پردیش ہے جس کے سربراہ جو ہیں وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہیں, جو کہ اکھنڈ بھارت کے بہت بڑے سپورٹر ہیں, RSS سے ان کا تعلق ہے, لیکن وہ اتر پردیش کو بڑے کامیابی سے چلا رہے ہیں. پتہ کیا وجہ ہے؟ اتر پردیش کے ہر شہر میں لوکل گورنمنٹ موجود ہے, بلدیاتی ادارے موجود ہیں. اور آپ کا جو پنجاب ہے یعنی کہ ہمارا جو پنجاب ہے اس میں بلدیاتی ادارے ہے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ آپ نے 18ویں ترمیم کے تحت جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بلدیاتی حکومتوں کو امپاور کریں گے, آپ نے اس وعدے پہ عمل درآمدی نہیں کیا. اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ کا جو سب سے بڑا شہر کراچی ہے وہاں پہ تو بلدیاتی حکومت موجود ہے نا, تو وہاں پہ ڈیلیور کیوں نہیں ہوا؟ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ نئے صوبوں کی مخالفت تو کرتی ہے, سندھ کو ڈیوائیڈ کرنے کی مخالفت کرتی ہے, سندھ میں نئے صوبے کی مخالفت کرتی ہے, کہتی ہے ہم کراچی کو نیا صوبہ نہیں بننے دیں گے. اس سوال کا جواب نہیں دیتے کہ آپ کے پاس کراچی کی میئرشپ ہے, سندھ میں آپ کی حکومت ہے, آپ کراچی کے شہریوں کو ابھی تک صاف پانی کیوں نہیں دے سکے؟ ان کو پانی خریدنا کیوں پڑتا ہے؟ اور بھی کراچی کے بہت سے مسائل ہیں, بجلی کا بھی مسئلہ ہے, روڈز بھی ٹوٹی ہوئی ہیں, لیکن میں تو صرف پانی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جواب نہیں دیتے. جواب ان کے پاس ہے, آف دی ریکارڈ جواب دیتے ہیں. آف دی ریکارڈ وہ کہتے ہیں جی کہ سارا کراچی جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, اور جو میئر کراچی ہے وہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہے. کنٹونمنٹ بورڈ ہے, DHA ہیں, اور بہت سے وفاقی ادارے ہیں, ان کے کنٹرول میں بہت سے علاقے ہیں کراچی کے, تو وہاں پہ میئر کا اختیار نہیں ہے. تو بھائی جب مصطفیٰ کمال تھے کراچی کے میئر تو ان کا کنٹرول کیسے تھا؟ ان کا کنٹرول ایسے تھا کہ اس وقت چیف منسٹر بڑا کمزور تھا, ارباب غلام رحیم, اور جو
بلدیات کا وزیر تھا وسیم اختر، وہ میئر کراچی کو سپورٹ کر رہا تھا، پارٹی بھی سپورٹ کر رہی تھی، اوپر سے جنرل پرویز مشرف بھی سپورٹ کر رہے تھے اور فنڈز مل رہے تھے کراچی کو۔ تو آج پیپلز پارٹی جو ہے اس نے مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ شپ لی ہوئی ہے، گورنر لیے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں مل کر حکومت بھی بنائی ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں بھی حکومت بنائی ہوئی ہے، لیکن کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک پیج پہ نہیں آتے۔ تو اس پہ پیپلز پارٹی کو جو پرابلمز ہیں ان پہ کھل کے بات کرنی چاہیے اور کراچی کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ اور جیسا کہ یہ جو ایک تھنک ٹینک ہے GTTN، اس نے بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان میں 33 صوبے مسائل کا حل نہیں ہے، بلدیاتی حکومتوں کو مضبوط بنائیں۔ تو آپ اگر بلدیاتی حکومتوں کو مضبوط بنائیں گے تو پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ اب کراچی میں اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے، واٹر بورڈ جو ہے وہاں کرپشن بہت ہے۔ تو کیا کراچی کو اگر آپ نیا صوبہ بنا دیتے ہیں تو کرپشن ختم ہو جائے گی؟ پھر کیا آپ یہ ضمانت دیتے ہیں کہ کراچی کے لوگ جو ہیں ان کو پانی خریدنا نہیں پڑے گا؟ تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر بہت کھل کے بحث ہونی چاہیے۔ یہ جو ڈبیٹ ہے نئے صوبوں کی، اس ڈبیٹ میں یہ رنگ نہیں آنا چاہیے، تاثر نہیں ملنا چاہیے کہ یہ ڈبیٹ جیلی ہے اور فیصلہ پہلے ہی ہو گیا ہوا ہے کہ ہم نے نئے صوبے بنانے ہیں۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک جینون ڈیموکریٹک ڈسکشن ہو، اور اس ڈسکشن کے ذریعے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھلے مخالفت کرے کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، لیکن جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا شہر ہے کراچی، جو پاکستان کی اکانومی کی بیک بون بھی ہے، اس کے مسائل حل نہیں کر پا رہی پیپلز پارٹی۔ اس کا بھی جواب دے نا، اس کا بھی سلوشن دے۔ تو نئے صوبوں پہ بحث جو ہے وہ بڑی خوش آئند ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، آئین کے اندر رہ کے بننے چاہیے، لیکن جو لوگ ان نئے صوبوں کی مخالفت کر رہے ہیں اور خاص طور پہ جو کہہ رہے ہیں ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، وہ یہ بتائیں کہ جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے کراچی، اس کے مسائل کیسے حل ہوں گے۔ اس پر ہم بھی آئندہ گفتگو کریں گے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈبیٹ جو ہے یہ بڑی اچھی ڈبیٹ ہے۔ اور اس ڈبیٹ میں یہ سوال آیا کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس میں بنگال بھی شامل تھا، تو لفظ پاکستان میں بنگال کی ریپرزنٹیشن کہاں تھی؟ میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا۔ آئندہ سے اس طرح کے سوال پوچھنے سے پہلے خود ہی تھوڑی کتابیں پڑھ لیا کریں۔ ہر چیز کا جواب گوگل سے نہیں ملے گا آپ کو، ہر چیز کا جواب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بھی نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی کسی کتابوں کی دکان پہ چلے جایا کریں، ایک آدھی کتاب بھی پڑھ لیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے۔